اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فعال اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا اور انتہائی آسان سا نقش تعویذ لے کر آیا ہوں۔ اس نقش کو آپ نے بنانا ہے اور بنا کر صرف جلانا ہے، اور کوئی آپ نے اس کے اوپر کام نہیں کرنا، کوئی کسی قسم کی پڑھائی اس کے اوپر نہیں ہے، کسی قسم کا اور تردد آپ نے اس کے اوپر نہیں کرنا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو آپ کسی بھی وقت اور کسی بھی دن بنا سکتے ہو، کیونکہ ویڈیو میں بتا بھی دیا جاتا ہے، پھر بھی دوست پوچھتے ہیں کہ کس وقت بنانا ہے، کس دن بنانا ہے اور کس وقت بتانا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو کسی بھی دن اور کسی بھی وقت پہ آپ بنا سکتے ہو، لیکن جب آپ بناؤ گے آپ روم کی باقی ساری لائٹیں آف کر دو گے۔ آپ نے صرف ایک موم بتی جلانی ہے، اس موم بتی کی ہی روشنی میں آپ نے اس نقش کو بنانا ہے، اور اسی موم بتی کی روشنی سے آپ نے اس نقش کو جلانا ہے۔ بس یہی اس کی شرائط ہے اور کوئی شرائط نہیں ہے، اور میں آپ کے سامنے ہی اس نقش کو بناؤں گا۔ اس کی چال میں آپ کو الگ سے نہیں بتاؤں گا، جیسے جیسے میں لکھتا جاؤں گا اسی طریقے سے آپ نے اس کو لکھتے چلے جانا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے اس نقش کو فل اپ کر لینا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ 12 خانے کا نقش ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے گراف بنایا ہے تاکہ وقت نہ ضائع ہو مزید آپ کا۔ تو گراف میں پہلے بنا چکا ہوں، اب اس گراف کو ہم فل اپ کریں گے، اور جس طریقے سے جو خانہ میں پہلے فل کروں گا اسی خانے کو آپ نے پہلے فل کرنا ہے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، اسی طرح سے یہ چلتا چلا جائے گا سلسلہ۔ تو آپ نے اسی طرح سے اس کو بنانا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو کو یوٹیوب پر ہی مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پھر الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو چلتے ہیں اپنے تعویذ کی جانب۔ دوستو، یہ جو پہلا والا خانہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں ہم 6 لکھیں گے اس طریقے سے، اور آپ اس کو عربی اردو دونوں طرح سے لکھ سکتے ہو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عربی میں لکھنا چاہتے ہو عربی میں لکھو، اردو میں لکھنا چاہتے ہو انگلش میں لکھنا چاہتے ہو، جیسے آپ کا حساب ہے ویسے لکھو۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم یہ والا خانہ فل کریں گے، اس میں ہم 4 لکھیں گے، اور تیسرے نمبر پہ ہم یہ والا خانہ فل کریں گے اور اس میں ہم 3 ہی لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر کا خانہ آ جائے گا، وہ یہ ہے ہمارا، اس میں ہم 2 لکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر کا خانہ ہمارا یہ ہے، اور اس میں ہم 5 ہی لکھنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد 6 نمبر کا جو ہمارا خانہ ہے وہ یہ ہے، اس میں ہم 1 لکھنے والے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، اور یہ 6 نمبر کا خانہ ہمارا فل اپ ہو گیا۔ اس کے بعد 7ویں نمبر کا ہمارا خانہ ہے، اور یہ ہے وہ، اس میں ہم 7 ہی لکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 8ویں نمبر کا خانہ ہے، اور اس میں بھی ہم 7 ہی لکھنے والے ہیں، وہ یہ خانہ ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر کا خانہ آ جائے گا ہمارے پاس۔ 9 نمبر کا خانہ یہ ہے، اس میں ہم نے 2 لکھنا ہے۔ اس کے بعد 10 نمبر کا خانہ آئے گا ہمارا، اور 10 نمبر میں ہم نے پھر سے 1 لکھنا ہے۔ اس کے بعد 11 نمبر کا خانہ ہے، اور 11 نمبر کے خانے میں 6 لکھا جائے گا، یہ 11 نمبر ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا 12 نمبر کا خانہ ہے، اس میں 7 لکھا جائے گا۔ یہ دوستو آپ کا نقش تیار ہو گیا۔ یہ دیکھیں، اب مجھے یقین ہے کہ اس کی چال کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ جو خانہ میں نے سب سے پہلے فل اپ کیا ہے، آپ نے بھی اس کو پہلے فل اپ کرنا ہے، اور جو دوسرے نمبر پہ، پھر تیسرے نمبر پہ، آخر 12 خانے جس طریقے سے فل کیے گئے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہ اعداد اس میں لکھ دینے ہیں۔ یہ دوستو، میں نے اس کاغذ کو، اس نقش کو الگ کر لیا ہے اس کاغذ سے، یہ آپ کے سامنے مکمل طور پہ موجود ہے۔ دوستو، اس کو آپ نے پرنٹ آؤٹ لے کر نہیں بنانا، اس کو آپ نے خود ہی لکھنا ہے، خود ہی لکھنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کہ آپ نے نام کیسے لکھنے ہیں۔ یہ جو سائڈ ہے، یہ سائڈ جہاں آگے 1 لکھا ہوا ہے، یہاں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اپنی والدہ کے نام کے ساتھ، اور یہ جو 6 والی سائڈ ہے اس پہ آپ نے اپنے مطلوب کا نام لکھنا ہے۔ تو اس کو ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ایسے اس کو نشانی لگا لیتے ہیں تاکہ پھر ہم غلط جگہ پہ نام نہ لکھ دیں۔ یہ ہو گیا۔ اب یہ ہماری 1 والی سائڈ ہے، یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے۔
नाम तालिब मुआ वालदा, और इस साइड पे नाम मतलूब मुआ वालदा। ये लें जी दोस्तों, ये आपका नक्श बिल्कुल मुकम्मल हो गया। अब ये देखें जी, जो एक वाली साइड है इस पे नाम तालिब है, और ये जो 6 वाली साइड है इस पे नाम मतलूब है। इस तरीके से आपने ये नाम लिख लेने हैं। और नाम लिखने का तरीका जैसा कि आपको मालूम है, मैं बारहा बता चुका हूँ कि आप अपना नाम लिखेंगे, और अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी वालदा का नाम लिखेंगे, और आगे आपका मतलूब अगर खातून है खातून का नाम लिखा जाएगा, फिर बिनते लिखने के बाद वालदा का नाम। और अगर आप खातून हैं जो इस नक्श को बना रही हैं, तो आप पहले अपना नाम इधर लिखेंगे, तालिब वाली साइड पे अपना नाम लिखेंगी, बिनते लिखने के बाद वालदा का नाम लिखेंगी, फिर दूसरी मतलूब वाली साइड पे मर्द का नाम लिखकर बिन लिखकर फिर नीचे उसकी वालदा का नाम। अगर वालदा का नाम मालूम नहीं है तो फिर आपने वहाँ हवा लिख देना है। दोस्तों ये आपका नक्श तैयार हो गया। उसके बाद आपने ये जो नाम वाली साइड है इस साइड पे आपने इत्र लगाना है, इत्र के 2 कतरे लगाने हैं नाम के ऊपर, जहां आपने नाम लिखा है। नक्श वाली साइड पे नहीं लगाने, नाम वाली साइड पे। ये देखें मैं आपके सामने लगा चुका हूं, मैं मजीद आपको दिखा भी देता हूं। ये देखें, ये नाम वाली साइड पे मैंने इत्र लगाया है, और आपने अब दोस्तों इसको जलाना है। इसको आपने पकड़ना है ऐसे, इसी मोमबत्ती के ऊपर, ये जो जल रही है जिसके ऊपर हमने ये उसको बनाया है, और इसको जला देना है। बस दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए कोई टाइम मखसूस नहीं है, किसी भी टाइम पे आप इसको बना सकते हो। बस शर्त ये है कि आपका ये तावीज़ मुकम्मल जल जाए। जब ये जल जाएगा तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही ये अमल मुकम्मल होगा, आपके महबूब के दिल में आपके लिए मोहब्बत की आग रोशन हो जाएगी, जल जाएगी, भड़क उठेगी। वो हर तरफ आपको तलाश करेगा, आपको दीवाना वार वो ढूंढेगा, तलाश करेगा, और आपकी मोहब्बत में वो पागल हो जाएगा। जब तक वो आपसे मिल नहीं लेता, आपसे बात नहीं कर लेता, उसको सुकून नहीं आएगा, उसका सुकून बर्बाद हो जाएगा जब तक कि वो आपसे बात नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का अमल। मुझे उम्मीद है आपको ये अमल हमारा आज पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और यूट्यूब पर ही वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।